بہت پرانے زمانے میں ایک خوبصورت اور سرسبز سلطنت تھی جس کا نام روشن آباد تھا۔ وہاں کی صبحیں پرندوں کی آواز سے شروع ہوتی اور شامیں چراغوں کی روشنی سے جگمگاتی تھیں۔ اس سلطنت کی شہزادی کا نام نورا تھا۔ اس سلطنت کی شہزادی نورا سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ نرم دل، سمجھدار اور دوسروں کا درد محسوس کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ اکثر محل کے باغ میں بیٹھ کر سوچتی کہ ایک دن وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ بڑا کرے گی۔ وہ محل کی شان و شوکت سے زیادہ عام لوگوں کی زندگی میں دلچسپی رکھتی تھی۔ اکثر وہ بھیس بدل کر بازار جاتی اور لوگوں کے دکھ سکھ سنتی تھی۔ ایک سال ایسا آیا جب بارش بالکل نہیں ہوئی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے دریا سوکھنے لگے، کنویں خشک ہو گئے اور کھیت برباد ہو گئے۔ کسانوں کے چہرے مرجھا گئے، لوگوں کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہ بچا۔ بچے بھوکے سونے لگے اور بوڑھے کمزور ہو گئے۔ محل میں کھانے کی کمی نہ تھی، مگر نورا ہر نوالے کے ساتھ لوگوں کی بھوک کو یاد کرتی تھی۔ بادشاہ بہت پریشان تھے، مگر کسی کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ شہزادی نورا روز محل کی کھڑکی سے یہ سب دیکھتی اور اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ اپنے والد سے کہتی، ابا جان، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، مگر بادشاہ آہ بھرتے اور خاموش ہو جاتے۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا، محل کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک مٹی کا پرانا چراغ تھا۔ اس نے کہا، یہ چراغ صرف اس کے ہاتھ میں روشن ہوتا ہے جس کا دل سچا ہو۔ اگر یہ جل اٹھے تو سلطنت میں پھر سے زندگی آ سکتی ہے۔ درباری ہنسنے لگے، مگر نورا نے احترام سے چراغ تھاما۔ جیسے ہی اس نے چراغ کو چھوا، اس میں ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ سب خاموش ہو گئے۔ بوڑھی عورت نے بتایا، اس چراغ کو پہاڑوں کے پیچھے ایک سوکھے چشمے تک لے جانا ہوگا۔ راستہ لمبا اور مشکل ہے۔ نورا نے جب فیصلہ کیا کہ وہ چراغ کو پہاڑوں کے پار سوکھے چشمے تک لے جائے گی، تو اس نے کسی کو ساتھ نہ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر خطرناک ہے، مگر اس کا دل مضبوط تھا۔ اس نے سادہ کپڑے پہنے، تھوڑا سا کھانا لیا اور چراغ کو احتیاط سے اپنے سینے سے لگا کر محل سے نکل پڑی۔ مگر دھوپ بہت تیز تھی، اس کے قدموں تلے زمین جل رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ رک کر سانس لیتی اور چراغ کی طرف دیکھتی، جس کی ہلکی روشنی اسے حوصلہ دیتی۔ راستے میں اس نے ایک بوڑھے کسان کو دیکھا جو خالی کنویں کے پاس بیٹھا تھا۔ نورا نے اس سے پانی کے بارے میں پوچھا، مگر وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ یہ منظر نورا کے دل کو مزید مضبوط کر گیا۔ دوسرے دن راستہ پتھریلا ہو گیا۔ نوکیلے پتھر اس کے نازک پاؤں کو زخمی کر رہے تھے۔ کئی بار وہ لڑکھڑائی اور گر پڑی، مگر ہر بار خود کو سنبھال کر کھڑی ہو گئی۔ جنگل کی آوازیں اسے ڈرا رہی تھیں، مگر وہ چراغ کے پاس بیٹھ کر خود سے کہتی، میں ڈرنے نہیں آئی، میں امید لے کر آئی ہوں۔ تیسرے دن اسے ایک تنگ راستے سے گزرنا پڑا۔ دونوں طرف اونچے پہاڑ تھے اور درمیان میں اندھیرا۔ اچانک بادل گرجے اور بارش شروع ہو گئی۔ کیچڑ میں اس کے پاؤں دھسنے لگے، مگر اس نے چراغ کو اوپر رکھا تاکہ وہ بجھ نہ جائے۔ اس لمحے اس کے آنسو بارش میں مل گئے، مگر قدم آگے ہی بڑھتے رہے۔ چوتھے دن نورا بہت تھک چکی تھی، جسم میں درد تھا اور آنکھوں کے نیچے سوجن تھی۔ اس نے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر تھوڑا آرام کیا۔ اسے محل، اپنے والد اور لوگوں کے چہرے یاد آئے۔ اگر میں واپس چلی گئی تو سب کی امید ٹوٹ جائے گی۔ یہ سوچتے ہی وہ دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ آخر کار 5ویں دن وہ سوکھے چشمے تک پہنچی۔ وہاں ہر طرف خاموشی اور ویرانی تھی۔ زمین پھٹی ہوئی تھی۔ نورا نے گہرے سانس کے ساتھ چراغ کو آہستہ سے زمین پر رکھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل پر یقین تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور دعا کی۔ اچانک زمین ہلنے لگی۔
पहले हल्की सी आवाज आई, फिर पत्थर सरकेने लगे। और देखते ही देखते चश्मे से साफ पानी निकल आया। नूरा खुशी से रो पड़ी। इसी लम्हे आसमान पर बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। यह सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि नूरा की हिम्मत, सब्र और सच्चे दिल का इम्तिहान था, और वो इसमें कामयाब हो गई। नूरा जब वापस आई तो रोशन आबाद बदल चुका था। खेत हरे भरे थे, बच्चे हंस रहे थे और लोग खुश थे। बादशाह ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, तुमने साबित कर दिया कि असल ताकत दिल की सफाई में होती है। तुमने हमें उम्मीद दी है बेटी। उस दिन के बाद शहजादी नूरा को चरागे उम्मीद कहा जाने लगा, क्योंकि उसने अपनी सच्चाई और हिम्मत से एक पूरी सल्तनत को बचा लिया। सच्चा दिल, मजबूत इरादा और उम्मीद कभी जाया नहीं जाते। जो मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारता, वही असल में कामयाब होता है।